زیر اہتمام آج کے دلکش پرسکون خوشگوار علمی تقابلی سالانہ انجمن میں عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں کے عنوان پر مختصر وقت تک لب کشائی کرنے کی ہمت کرتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہات کی توقع رکھتا ہوں وباللہ توفیق۔ برادران اسلام، موجودہ دور مادہ پرستی اور ٹیکنالوجی ترقیات کا دور ہے۔ عیاشی فحاشی لوگوں کے قلوب و اذہان میں بس گئی ہے۔ تخلیقی مقصد سے ناآسنا ہے۔ اللہ کا خوف، فکر آخرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ موت کی شدت، عذاب قبر، جنت و جہنم کا تصور افسانہ بن چکا ہے۔ مال دولت کے حصول میں حلال و حرام، جائز اور ناجائز کا تصور ہی نہیں ہے۔ حقوق انسانی کے باہم ادائیگی کا کوئی لحاظ و خیال نہیں۔ عریانیت، بے حیائی، حیا و پردہ کی زنجیریں توڑ چکی ہے۔ انسانیت کی بقا صرف شکل و صورت ہی میں رہ گئی ہے، سیرت کردار سے نہیں۔ ایسے پرآشوب نازک سے نازک تر حالات میں خیر امت کے علماء حضرات پر اہم ترین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے علماء اکرام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے وارث ہے۔ یوں تو امت مسلمہ کے تمام افراد، خواہ مرد ہو یا عورت، کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اخرجت للناس، یعنی امت مسلمہ کے وجود کا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ محترم حضرات، آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے تین اہم مقاصد و اہداف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ لوگوں پر قرآنی آیت کی تلاوت کرنی، لوگوں کے قلوب و اذہان اور برائیوں سے انسانی معاشرہ و خاندان کا تزکیہ کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ قرآنی آیت اور تعلیمات نبوی کا بیش قیمت ذخیرہ علماء امت کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے، جس میں مخلوق کو خالق کے ارض و سما کے ساتھ جوڑنے، انسانی تخلیق کے مقصد بتانے، گناہوں اور برائیوں کے احساس دلانے، دنیا و آخرت میں اللہ کی عذاب سے بچنے اور دونوں عالم میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ نیز دعوت اللہ کے طریقے بیان کیے گئے ہیں اور دعوت و ارشاد کے مؤثر ہونے کا فلسفہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، علم اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور لوگوں سے بحث و مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ مذکورہ آیت میں دعوت و ارشاد کے تین طریقے اور تین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیم، اچھی نصیحت اور احسن طریقے سے بحث و مباحثہ، لوگوں کے مزاج اور ذوق کے مطابق حسب ضرورت ان طریقوں اور اصولوں کو اختیار کیا جائے۔ محترم حضرات، انسانیت کا خیر خواہ علماء اسلام کی دعوت و تبلیغ مؤثر بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں خلوص و للہیت کا جذبہ ہو، ریا اور شہرت کی نیت نہ ہو، اور دعوتی امور کا خود عامل ہو، حامل ہو، کیونکہ قول و عمل میں عدم موافقت اللہ ذوالجلال کو نہایت ناپسند ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس طرح دعوت و تبلیغ بے اثر و بے معنی ہوتا ہے، جیسا کہ دور حاضر کے اکثر نمائشی دعوتی پروگراموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دعوت و اصلاح کے حسین نام پر پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، خوبصورت و دلکش اور جاذب نظر اسٹیج پنڈال 1000 روپے کی لاگت سے سجایا جاتا ہے۔ دور حاضر کے مہنگے خطیبوں کو پروگرام کی کامیابی کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ پنڈال کے قرب جوار میں چائے، ناشتہ، پان، سگریٹ، کھلونے وغیرہ کی دکانیں لگتی ہے۔ گاؤں محلہ میں خیش و اقارب، دوست و احباب، مرد عورت مہمانان کی بھیڑ لگتی ہے، اور ہزاروں روپے کی لاگت سے بنا ہوا پنڈال اور منی پردہ کی جگہ خالی پڑی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، مرد عورت، لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ مخلوط طور پر دکانوں اور راستوں میں ہوتی ہے۔ پروگرام کے مقصد یعنی دعوت و ارشاد کے پروگرام انعقاد کرنے کا مقصد مہمانی، میزبانی اور کاروباری بن گیا ہے۔ محترم حضرات، سماج و معاشرہ کے خود پروگرام انعقاد کرنے والوں، ان کے خاندان و فیملی میں دعوت و ارشاد کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔
लाख लाख रुपये के अखराजात नीस मेहनत व मशक्क़त दावत व इस्लाह की मुनासिबत से बेकार व बेफ़ायदा होता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि उलमा व खुतबा अपने आप को जलवत व खलवत में हत्तल मक़दूर दीनी अहकाम का पावन बनाए और दिल में खुलूस व लिल्लाहियत हो, इंसानियत ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा की हमदर्दी सच्चा दिल से हो, आमुन्नास के साथ हुस्न सीरत किरदार व सलूक और बर्ताव का मुजाहरा हो, तुंद मिजाज और तल्ख कलाम से इज्तनाब, नरमी शीरीन कलाम के औसाफ से मुत्तसिफ हो। अल्लाह दुनिया व आखिरत में अल्लाह ज़ुल जलाल की नुसरत व मदद, रहमत व शफ़क़त का हक़दार बनने, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचने और अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी की तलकीन लोगों का करनी दीनी उलमा की ज़िम्मेदारी है। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर बखौफ तवालत ख़त्म करता हूँ। आखिर में इंदल्लाह दुआ गो के आलमीन हमको आलिम बाअमल बना और उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को सही माना में खैर उम्मत बनने की भरपूर तौफीक दे और हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझने उसे सही तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।